ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ایکشن پلان جو تیار ہوا ہے ایک سیاسی چال ہے یا سیاسی انتقام ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کی گورنمنٹ کے خلاف؟ سندھ کے اندر نون لیگ قیادت، یہ قیادت کا فقدان ہے اندر، اور ملک کے اندر گورنر راج یعنی کہ سندھ کے اندر آج تو گورنر راج لگانا بہت ہی مشکل ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد۔ سندھ کے اندر وزراء تبدیل ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ لاڑکانہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ شہید بھٹو اور بی بی، اور وہاں سے نثار کھوڑو صاحب، سہیل سیال صاحب، دونوں کو آؤٹ کیا ہے، باہر ہوئے ہیں۔ دو اہم وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ بائی الیکشن تھی جس میں جمیل سومرو صاحب ہارے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدد نہیں کی تھی یا کارکردگی دیکھی جائے تو دوسرے وزراء کی کون سی اچھی کارکردگی تھی؟ بہتر کارکردگی تھی جو نثار کھوڑو صاحب سے وزارت واپس لی گئی، سہیل سیال سے وزارت واپس لی گئی۔ کارکردگی کے بنیاد پہ وزارت دی جاتی ہے، کارکردگی کے بنیاد پہ واپس لی جاتی ہے۔ یہ بڑا ایک کوسچن مارک ہے، اور کس طرح یہ تبدیلی ہوئی آپ کے سامنے۔ اس سے پارٹی کو، گورنمنٹ کو نقصان ضرور ہوا ہے، اور جمیل سومرو صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بھی قریب ہے۔ بلاول صاحب کے قریب اس لیے ہوئے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے وہ قریب تھے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اس لیے بلاول صاحب کے قریب اس کو رکھا ہے کہ وہ ایک ایک چیز بتاتے ہیں، کون آیا، کون گیا، کیا بات ہوئی، اور یہ اسی لیے بلاول صاحب کے قریب ہے۔ اور وہاں بھی جو سیاست ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، مجھے تھوڑا سا زیادہ پتا ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ نثار صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ضرور ہوئی ہے، اور سیال صاحب آج نہ کل، اور 3 مہینے 4 مہینے، کیونکہ وہ قیادت کے، وہ فریال ٹالپور صاحبہ کے، کیونکہ بہت ہی سیاسی تو لاڑکانہ کے ظاہر ہے ان کے پاس ذمہ داری بہت ہے، 3 مہینے 4 مہینے بعد وہ ضرور کابینہ کے اندر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ تحریک انصاف سندھ کے اندر ان کی نظریں ہیں کہ ہم سندھ کے اندر آئیں گے۔ ملک کی جو صورتحال ہے، ملک کی جو سیاست ہے، جو ملک کے اندر ان کی پرفارمنس ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اسی کو پر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحب رہنما پی ایس پی کی ایم این رہ چکے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نئے چہرے کیا تبدیل ہوئے ہیں، اور کچھ وزارتیں لی گئی ہیں، کچھ دی گئی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس بہت بڑھائے گئے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ اسپیشل اسسٹنٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میٹرز ریلیٹنگ ٹو ڈسٹرکٹ حیدرآباد، یہ وہ بہت سے لوگ لائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، دیے گئے ہیں۔ یہ کس طرح کارکردگی کو دیکھ کر اور پارٹی کو فائدہ ہوگا یا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ کارکردگی بہتر بنائی جائے گی، کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے؟ یقیناً امتیاز صاحب جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ کنسلٹیشن کے بعد ہوئے ہیں پارٹی کے اندر اور دوسرے سرکلز جو ہیں عوامی سرکل سے۔ یقیناً اس کا یہی ہوگا فائدہ کہ جو سندھ میں بسنے والے عوام ہیں ان کو فائدہ ہو، اور جہاں ہمارے دیہات اور شہر دونوں کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، اور وزارتیں آتی جاتی ہیں، چینج ہوتی ہیں، یہ تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح ہوتا ہے۔ اسپیشل اسسٹنٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اب یہ اس کے آنے کے بعد عمران خان کے بعد جو اسپیشل اسسٹنٹ کا جو ہے بہت زیادہ سسٹم ہوا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے نواز شریف کے دور میں بھی اسی طرح ہوا تھا، اسپیشل اسسٹنٹ ایم این ایز بھی بن جاتے تھے۔ تو وہ پیٹرن چل رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل پیٹرن ہے۔ بیسک تھیم تو یہ ہے کہ عوام کو فائدہ ہو، عام آدمی کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کابینہ کے اندر چہروں کی تبدیلی
کارکردگی کے اوپر فرق پڑے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب مجھے مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی جب وہ گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے اچھی ہو، اور اس وقت جو ایک سرد جنگ ہے وفاق میں اور صوبے کے درمیان، صوبہ سندھ کے درمیان، تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں سندھ گورنمنٹ کو بھی اب بہت سی چیزوں کو سوچ سمجھ کے ان کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ جو پرفارمنس انہوں نے، جو منسٹرز تھے جنہوں نے بہت اچھا پرفارم نہیں کیا، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی منسٹر آپ کی کیبنٹ میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو کیبنٹ کا حصہ رہنا نہیں چاہیے، چینج ہونا چاہیے، اس کو نکال کے دوسرے لوگوں کو آپ کو بالکل ٹرائی کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ سندھ گورنمنٹ کے ذہن میں کیا چیز آئی اور انہوں نے اتنی زیادہ ہائی پیمانے پہ کیوں چینجز کی، لیکن مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جس طرح سے جو مرکزی حکومت ہے، جس طرح وہ ہر وقت فائرنگ کر رہی ہوتی ہے بجائے یہ کہ کوئی پریکٹیکلٹی والا کام کرے یا پریکٹیکل کوئی اقدامات کرے، وہ اس طرح، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی رد و بدل کیا ہے۔ اور مجھے ابھی مجھے پتہ چلا کہ چند ایک منسٹرز جو ہیں ان کو وہ جو ہے ان کے قلمدان کو چینج کیا گیا اور کچھ کو فارغ کیا گیا۔ اور میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو کام نہیں کرے گا، یہ ایک روایت بن جانی چاہیے کہ جو کام نہیں کرے گا، جو پرفارم نہیں کرے گا، کیونکہ آپ عوام کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور اگر عوام کو ڈیلیورنس نہیں دے رہے تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس سیٹ پہ، پھر آپ کو چینج ہونا ہے یا پھر آپ کو جانا ہے۔ تو میں اس کو ویلکم کرتی ہوں۔ ویلکم کرتی ہیں تو پھر آئیں گے کراچی کے اوپر۔ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب آئیں، دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی کے اندر، تحریک انصاف کراچی ایم کیو ایم کمزور ہے، دیکھتے ہیں کراچی کے اوپر سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو ایک جگہ ملتی ہے۔ بریک کے بعد آئیں گے، ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مجھے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ بریک کے بعد ملک کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، چہرے تبدیل ہوئے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹ کراچی مرتضی وہاب صاحب کو لگایا گیا ہے پیپلز پارٹی کراچی کے اندر سیاسی طور کہ کراچی جس طرح پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کراچی ایک بڑا شہر ہے، 3 کروڑ آبادی ہے تقریباً، اور کیا اتنا آسان ہے؟ 3rd ٹینیور ہے آپ کا، اور ان کو تو 3 سال ہوئے ہیں، آپ نے ایسی پرفارمنس دکھائی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کراچی کی آبادی 3 کروڑ آپ کہہ رہے ہیں، تو سینسس میں تو 1 کروڑ 70 لاکھ سم تھنگ لائک دیٹ ہے، اور اگر ہم اس کو بھی چھوڑیں تو 2 کروڑ کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں تو کہوں گا آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ آپ آبادی کہیں اس خطے میں ہم دیکھیں گے تو آپ کا کلکتہ، اس کے بعد جو ہے آپ بامبے، اس کے بعد کراچی، اس خطے میں جو آپ ہیوج پاپولیشن اگر کاؤنٹ کریں تو یہ 3 شہر نظر آئیں گے۔ تو جہاں آبادی نیو یارک اگر دیکھیں گے، لنڈن دیکھیں گے، لنڈن میں تو اتنی نہیں ہے پر نیو یارک میں اچھی خاصی ہے۔ تو بڑے شہروں میں آج کل دنیا کی جو سویلائزیشن جس طرح آگے بڑھی ہے، اربنائزیشن پروسیس ہوتا ہے، لوگ پورٹ سٹیز میں آتے ہیں کام کرنے، اور مختلف صوبوں کے آتے ہیں، مختلف جگہ سے آتے ہیں، اور یقیناً مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس میں کراچی کا بھی ایک تو ہے بلدیات کے حوالے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے کینٹونمنٹ ایریا، آپ کا کراچی میں 30% سے زیادہ جو ہے کینٹونمنٹ ایریا ہے۔ پھر یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، فلانی ہیں، ٹیرے ہیں، وہاں جو ہے وہ بلدیات کا گورنمنٹ آف سندھ کا بھی اثر نہیں چلتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا کے پی ٹی آ جاتا ہے، اس کے بعد ساحلی پٹی جو ہے اس میں عمل دخل جو ہے کسی اور ڈیفنس کے ماتے اداروں کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔ تو مختلف جو ہے
فیڈرل گورنمنٹ کی. صحیح سر. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں MNA ہیں منورہ بلوچ صاحبہ بلوچستان سے, بڑی ووکل ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. میں منورہ صاحبہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو. کیا دیکھ رہی ہیں؟ پرفارمنس آپ کے سامنے ہیں, جو کمٹمنٹس کرتی ہیں گورنمنٹس, اور مہنگائی, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے, اور عوام بے یار و مددگار ہے, پرفارمنس نہیں کر پاتی گورنمنٹس. کیا دیکھ رہی ہیں آپ, کیا کہیں گی MNA صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آواز میری آ رہی ہے آپ؟ ہاں آواز آ رہی ہے MNA صاحبہ. میں بات کروں گی اس سے میں فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے پاکستان کی سندھ کے علاوہ باقی پروونسز میں. الحمدللہ گورنمنٹ کے پرفارمنسز بہت اچھے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ پچھلے 3 سالوں سے عوام کی ان چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل کو جس طرح گورنمنٹ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جس طرح ان پہ فوکس ہے گورنمنٹ کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے. 70-72 سالوں سے ہم نے ہمیشہ سے وہ بڑے بڑے مسئلے مسائل دیکھے ہیں. تو الحمدللہ آج عمران خان کی لیڈرشپ میں اگر آپ دیکھیں آبزرو کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے تمام لوگ عمران خان کی ان پالیسیز کو جو ہے ابھی سمجھنے لگے ہیں, جن کے اوپر پچھلے 3 سالوں سے عمران خان اور ان کی ٹیم محنت کر رہے. اور اگر آپ بات کریں گے سندھ گورنمنٹ کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہمارے MNAs فیڈرل میں اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سندھ کے ایشوز کے اوپر جس طرح ان کی موقف ہے, میں سمجھتی ہوں وہ بھی قابل تعریف ہے. کیونکہ سندھ کی گورنمنٹ میں جس طرح سندھ کے لوگوں کو مایوس کیا ہے, لیکن جس طرح سندھ کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا, اور جس طرح تحریک انصاف کے لوگ ان کے مسائل کو اجاگر کر رہے, میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کے عوام بھی کسی حد تک اس سے سیٹسفائی ہوں گے. بات اگر جہاں تک آپ کرتے ہیں کہ مسائل ختم نہیں ہو رہے, مسائل کے ہمبار ہے, یہ تو مطلب آپ کو دیکھ لیں کہ میڈیا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور میڈیا ہمارا وہ پلر ہے کہ وہ ہمارے پازیٹیو چیزوں کو جب تک ہائیلائٹ نہیں کریں گے تو لوگ ان کو نہیں سمجھتے, اور لوگوں ان کی افادیت بھی نہیں جاتے. تو میں سمجھتی کہ پاکستان کی حالت پچھلے 3 سالوں کو اگر دیکھ لے, آج دیکھ لے, تو میں سمجھتی ہوں آج کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے پاکستان کی حالت. پاکستان کی گورنمنٹ اس ٹائم پرفارم کر رہا ہے, لیکن وہ پرفارمنس بلوچستان سمیت پاکستان کے ان اداروں کو بنانے کے لیے ہے جو بالکل خستہ اور تباہ ہو چکے تھے. صحیح. الحمدللہ ایک چیز جو صوبوں کے بیچ میں اور وفاق کے بیچ میں پہلے جس طرح ہوتے تھے, حالات اس سے زیادہ بگڑے ہیں MNA صاحبہ, حالات نارمل نہیں ہیں, کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ جب سے گورنمنٹ میں آئے ہماری اسی بات پہ تو رونا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہم لوگوں نے صوبوں کے اوپر مسلط کی اور فیڈریشن کو جو صوبوں سے بالکل لا تعلق کر دیا, یہاں آ کے ہمارے اور صوبوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھتے ہیں وفاق کرتے ہیں, صوبہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے, اور صوبوں کی عوام تک ڈائریکٹ کی سمراٹ پہنچتے نہیں ہے. دیکھ پائے کہ ہم ہمارے صوبوں کی اور فیڈریشن کی کوارڈینیشن میں اس طرح سے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں. منورہ صاحبہ آپ کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, دوبارہ آپ کو میں ملاتا ہوں, پھر آپ کو ٹیلی فون لائن پہ ہی آپ آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس گورنمنٹ آنے کے بعد تضادات بڑھے ہیں, کنفرنٹیشن بڑی ہے, آپ کو کیا بڑھ رہے ہیں, ایک نفرت سی بڑی ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے جو PTI کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ جو اممیچورٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جس کی وجہ سے جو پرابلمز جو ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ پرابلمز بھی آئے ہیں. میں گورنمنٹ کی نیت پہ شک نہیں کر رہی ہوں,
عمران خان صاحب کی نیت بہت اچھی ہوگی, وہ بہت اچھے کام کرنا چاہتے ہوں گے, ان کا ویژن بہت اچھا ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی جو ان کو ٹیم ملی ہے وہ اتنی بوگس ٹیم ملی ہے, اور وہی لوگ ان کی ٹیم میں شامل ہیں جن کے اوپر ماضی میں کرپشن کے ایلیگیشنز لگ چکے ہیں, اور وہ 12 دفعہ جو ہے ان کے پاس منسٹری کے قلمدان مطلب رہے ہیں ان کے پاس, لیکن اس کے باوجود ان کی پرفارمنس بہت خراب رہی, لیکن انہوں نے اپنے کیبنٹ میں ان کو شامل کیا. یہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا غلط سٹیپ تھا, اور 12 دفعہ ان کو موقع ملے اس کو ٹھیک کرنے کا, ان لوگوں کو تبدیل کرنے کا, لیکن انہوں نے کوئی خاص جو ہے قدم نہیں اٹھایا. یا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں اپنے دوستوں کو اوبلائج کرنا تھا یا کہیں اور کسی کو خوش کرنا تھا. تو ان تمام چیزوں میں جو عوام ہے, عوام پسی ہے اور عوام افیکٹ ہوئی ہے, اور جو گورنمنٹ کی جو لینگویج ہے, جو ان کے منسٹرز کی لینگویج ہے, وہ بہت زیادہ شرمناک ہے. وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہیں بھی کھڑے ہو کے, تو اس کی وجہ سے جو سیاستدان ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں, سسٹم کے خلاف نہیں ہوں, میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب جمہوریت آئے گی, سسٹم آئے گی, لوگوں کی تقدیر تبدیل ہوگی, لوگوں کا مستقبل بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ 3rd ٹینیور جا رہا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب. بہت کچھ ہوا ہے, تبھی تو لوگ ہمیں بار بار ووٹ دیتے ہیں. نہ میں اوورال ان جنرل بات کر رہا ہوں. مہنگائی پھر تو کم نہیں ہوئی, دیکھیں روزگار لوگوں کا نہیں, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب. صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیں جو ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں یا اس چینلز پر, الیکٹرانکس ہو یا نیوز پیپر میں آرٹیکل یا پریس کانفرنس ہوتی ہیں, تو ایک لمیٹڈ ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. مثال 72 سال میں کیوں ہم آگے نہیں بڑھے, مثال کے طور پر یہاں انڈسٹریلائزیشن کیوں نہیں ہوئی, مثال کے طور پر یہاں لینڈ ریفارمز کیوں نہیں ہوئے, مثال کے یہاں جو فارن پالیسی ہماری کیوں ماتحت رہی امپیریلسٹ پاور کے, کیوں یہاں جو ملٹری اور سول بیوروکریسی ڈومیننٹ رہی. بہت سی ڈسکشن نہیں کر سکتے. ہم اس طرح ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ چھپا کر بات کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر جو نیشنل میڈیا ہے, اور اس میں تو آپ سمجھیں کہ میں بڑی معذرت سے ہاتھ باندھ کر, ایک طرح سے ہماری بہن بھی بیٹھی ہے ڈاکٹر صاحبہ, ان سے بھی ہاتھ باندھ کر کہ جو نیشنل میڈیا میں جو ایک طرح سے کنزرویٹو اور فنڈامنٹل اور ڈاگمسٹک ڈسکشنز ہوتے ہیں سطحی قسم کے, اور جو اینکرز ہوتے ہیں ان کو بھی ایک بریڈ سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ان کے رشتہ دار ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, اور لمیٹڈ ٹاکس ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کیا ایڈوکیٹ کریں گے پاکستان کے لوگوں کو. بریکٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب, انہی اینکرز کو آپ کو پتا ہے غائب بھی کیا جاتا ہے, انہی جرنلسٹ کو مارا بھی جاتا ہے, انہی اینکرز کو اور جرنلسٹ کو کہا جاتا ہے آپ ایجنٹ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے بھی سامنے, اور انہی رائٹرز کو کہا جاتا ہے, کالمنسٹ کو کہا, یہ آپ کو بھی پتا ہے, بہتر سمجھتا, آپ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, آپ کو چیزیں, میں سب کے لیے نہیں کہتا, آپ کو بھی یہ پتا ہے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں بھی سب کے لیے جس طرح کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, مسائل اپنے سامنے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کوئی ایک بھی مسئلہ 3 سال کے عرصے میں پورا نہیں ہوا. کہاں تھی گورنمنٹ, کہاں مسائل, کہاں وعدے, دعوے, چور, کرپشن, جیل میں ڈال دیں گے, نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے, زرداری صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا, بس سے بدتر صورتحال ہوئی. کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے, تبدیل نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ نہ تو ان میں اتنا دم خم ہے, نہ ان کا کردار ہے, نہ ان کی نیت ہے کام کرنے کی. انہوں نے عوام کو ایک لالی پاپ دینا تھا جو انہوں نے دے دیا الیکشن سے پہلے,
اور اس کے بعد انہوں نے فوراً جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تو اب وسائل بھی نہیں ہیں نہ ہی اور مسائل بہت زیادہ ہیں، تو یہ مسائل اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ پہلے دن سے گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھتے آئیے اور اس میں کہیں بھی کوئی چیز بہتری کی طرف نظر نہیں آتی۔ ہم کراچی کی جب بات کرتے ہیں اور ہم وزیر اعظم صاحب کی بات کرتے ہیں، کراچی شہر نے وزیر اعظم صاحب کو یہاں سے کامیاب کروایا، وزیر اعظم بنایا، کامیاب کروایا، عوام نے کروایا کسی اور نے کروایا؟ تو میری تحریر میں لپٹے ہوئے تابوت ایک کوسچن مارک ہے بڑا۔ اس کو دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جیسے بھی ہے وہ الیکشن آ گئے نا، تو اب ان کو کام کرنا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ ان کا ہوم ورک نہیں تھا، ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا، اور ان کو گورنمنٹ مل گئی، اور اس گورنمنٹ ملنے کے بعد پھر خرابیاں در خرابیاں ہوتی چلی گئی، اور انہوں نے اپنے جو ہے غلطیوں سے سیکھا نہیں۔ ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ کچھ اتنا بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں انٹروین کریں اور اپنے جو ڈیسیجنز ہیں جو کہ ان کے غلط ہوئے ہیں ان کو ریورٹ کریں، ویسے بھی یو ٹرن ماسٹر ہیں، کام کریں، اچھے ڈیسیجنز کی طرف آئیں، تو میرا خیال میں اتنا کچھ بگڑا نہیں ہے۔ اور کیا 3 سال گزر گئے، 2 سال رہتے ہیں، مسائل آپ کے سامنے۔ دیکھیے چیزیں تو مہنگائی بڑی ہے۔ کوئی ایک پروجیکٹ مجھے کراچی کے لیے بتا دیں، ایک چیز مجھے سندھ کے لیے بتائیں، کوئی ایک چیز مجھے بتائیں، کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بتا دیں، کوئی انڈر پاس بتا دیں، چلو ٹھیک ہے کوئی ایک بنایا ہوا ٹھیک ہے، اس 3 سال عرصے میں کوئی دے کے گئے، چلو بن رہا ہے، مجھے بتا دیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ بن رہا ہے۔ امتیاز صاحب ایک چیز تو ہوئی ہے، اس کو آپ مانیں گے اور اگری بھی کریں گے، اور میرے بھائی جو ہیں آنریبل جو میرے ساتھ بیٹھے یہ بھی اگری کریں گے، اور کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، رشوت جو ہے اس کے کرپشن کے چارجز زیادہ ہو گئے، اس کی قیمت زیادہ ہو گئی، یہ ضرور ہوا ہے۔ جو کام 3,000 میں ہوتا تھا وہ آج 30,000 میں ہونا شروع ہو گیا ہے، تو یہ چیز تو ہوئی ہے۔ اور جو ہے صرف ایک فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے جو ہے بیان بازی ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کشمیر سے بھی الیکشن جیت گئے اور ہر جگہ سے ان کی ایک بھاری اکثریت۔ کشمیر اور گلگت کے ڈائنامکس الگ ہیں، سندھ کے ڈائنامکس ڈاکٹر صاحب الگ ہیں۔ یہاں سے بائی الیکشن جتنے ہوئے کتنے انہوں نے جیتے ہیں؟ بہت ہی کم جیتے ہیں۔ چلو ایک الیکشن سیالکوٹ کا جیتے ہیں، سینٹرل پنجاب کا جیتے ہیں، وہ بھی نون لیگ کا بیانیہ جو ہے نا اس میں بڑا فرق ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے وہ جب اقتدار میں نہیں تھی اس وقت بھی اس نے سندھ پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ آتا تھا سندھ کی راجدھانی کراچی میں پکنک کرنے، صبح کو آتا تھا رات کو چلا جاتا تھا۔ اندرون سندھ اس نے جو ہے کبھی لوگوں سے 20 جو ان کے پرو ووٹس تھے ان سے انہوں نے یا ان لوگوں سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ ایک طرح سے انہوں نے یہ تاثر دیا اس کی پارٹی نے۔ میں تو لسانیت پر بلیو نہیں کرتا ہوں، میں تو ایک انسان دوست اور غریبوں کی بات کرنے والی پارٹی کا نمائندہ ہوں، مگر اس نے تاثر وہ یہ دی کہ وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ چلتے رہے، تو انہوں نے نظر انداز کیا۔ اب اس وقت وہ کہہ رہے ہیں، اب کل اس نے میٹنگ کی کہ بھئی سندھ میں ڈاکو ختم کرائیں گے، ہم یہ ختم کرائیں گے۔ بھئی نیشنل الیکشن پلان تھا نا، پارلیمنٹ میں ہماری بہن بھی تھی، ہم بھی تھے، سب پارٹیز تھی، اس میں تحریک انصاف بھی تھی، اس میں طے ہوا نیشنل الیکشن پلان جو ابھی تک انٹیک ہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ نیشنل، اس پرائم منسٹر نے نیشنل الیکشن پلان میں ڈاکو کے خلاف بھی ہو جائے گا نا، اس پر عمل درآمد کر لو، ڈاکو ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے منورہ صاحب، آپ دوبارہ میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی تبدیل نہیں ہوئی، کوئی ایک چیز آپ مجھے بتائیں، کوئی ایک بڑا منصوبہ بھی نہیں آیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اس ملک کے اندر، ممکن ہے نواز شریف اس ملک کے اندر آئیں، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے جی، میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے منصوبے آپ اگر موٹر ویز یا آپ دوسرے ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے کہ عوام کی کوئی پیٹ نہیں بھرتا یا عوام کی غربت میں ان سے کوئی کمی نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے بڑے بڑے منصوبے یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس نے آپ کے یوتھ کو امپاور کیا، آپ کے یوتھ کو
اس نے ٹارگٹ کیا کیونکہ یوتھ ہی پاکستان کا فیوچر ہے. میں آپ کو بتاؤں دوسرا سب سے بڑا اگر خان صاحب کی آپ غریب پرور منصوبوں کو دیکھیں وہ سب سے بڑا ان کا پروجیکٹ یہ ہے کہ اس نے جو پناہ گاہیں غریب لوگوں کے لیے بنائے ہیں اس سے پہلے کسی نے اس طرف سوچا بھی نہیں تھا. یہ کیا کم بڑے منصوبے ہیں کہ لوگ پورے دن مزدوری کرتے تھے اور وہی مزدوری رات کو جا کے اپنے کھانے اور رہائش پہ خرچتے تھے اور پیچھے فیملیز کے لیے کچھ نہیں بچتے تھے. تو یہ پاکستان جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان جس تباہ حالی پہ اور وہ ہمیں ملا تو الحمدللہ ان 3 سالوں میں ہم نے کافی آپ کے پاکستان کے اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. میں اپنے سندھ کے ان تمام عوام ان تمام غریب طبقے کو یہ صرف باور کرانا چاہوں گی کہ آج اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو سندھ گورنمنٹ میں شیئر صرف دیا ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے لیے بڑے بڑے اربوں کی پیکیجز آ رہے ہیں. ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ٹائم چاہیے. جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ کرو گے اس کی ثمرات عوام تک پہنچیں گے ڈیفینیٹلی اس کے لیے ٹائم چاہیے. مطلب اگر آج آپ اوورال پاکستان کو دیکھ لیں کل جیسے ہم نے آزاد کشمیر کا وزٹ کیا تھا تو میں آپ کو بتاؤں وہ پچھلے 3 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہاں گورنمنٹ گزرا ہے. ہم نے جو لوگوں کے حالت ازار سنے وہاں کوئی مطلب ایسے کہ صرف نواز شریف کے بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے نعرے تھے. اس کے علاوہ گراؤنڈ پہ عوام تک ان کے نعروں کا کوئی ثمرات نہیں پہنچے تھے. تو الحمدللہ صحیح. بڑی مہربانی ایم این اے صاحب آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑا ٹائم لیمیٹڈ تھا. جو وعدے دعوے کیے تھے آپ کو پتا ہے کتنے پورے ہوئے. جس طرح میں نے کہا کہ خان صاحب نے پاکستان کے دل کراچی کے لیے کوئی ایک بڑا منصوبہ آپ کو نظر آ رہا ہے شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بھی بتائیں اس شہر کے لوگوں کو بھی بتائیں کہیں پورا نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کا حق ہے رائٹ ہے حکمرانی کرنا لیکن اس کے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ ڈیلیور کریں. سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے. جو بھی حکومت یعنی کہ پیپلز پارٹی حل کرے گی تو اس کے شہر کے لوگ اسی کو ووٹ دیں گے. گورنر راج لگانا بہت مشکل ہے. سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جاب دی جائے یہاں کے مقامی لوگوں کو. یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.